السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچم زمان آفیشیل کی جانب سے سب کو سلام۔ آج سورہ ممتحنہ ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز پہلے ہم قرآن پاک کو وداؤٹ ٹرانسلیشن ترجمہ کے پڑھتے ہیں، بغیر ترجمہ کے پڑھتے ہیں، قرآن کو ریسائٹ کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اینڈ کے کلاس کے حصے میں ہم اس کو تفسیری باتیں اور چند جو اہم باتیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، قرآن کے پیغام کو سمجھنے میں ہمارے ساتھ دیجیے گا اور اس پیغام کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ ہم سب کو دارین کی ساتھ عطا فرمائے۔ سورہ ممتحنہ مدنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ریڈ کرتے ہیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، یہاں پہ دیکھیں تتخذوا، لا تتخذوا، تا کے بعد سیکنڈ تا مشدد ہے، اس کو پہلے والے کو سیکنڈ کے ساتھ ملائیں گے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، گرین کو سب کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، یہاں پہ قوف ہے، اس کے بعد ضاد ہے، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم، لیکن ان ساکن کے بعد یار ادغام یرملون ہوگا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون ہوگا۔ أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، مسلم یہاں پہ مسٹیک کر دیا تھا، براء منکم پڑھتے ہیں تو یہ حمزہ مد یہاں پہ واو مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. یہاں پہ دیکھیں ڈبل ہا رہا ہے تو موسٹلی پڑھتے ہوئے دقت ہوتی لوگوں کو، لیکن تھوڑا سا فوکس کریں گے انشاءاللہ عزیز، آپ اچھا سا ریسائٹ کر لیں گے. فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم. یہاں پہ دیکھیں نون مشدد ہے، اس کے اوپر ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوتا ہے. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. یہاں پہ دیکھیں نون مشدد کو جو سٹاپ کرتے ہیں تھوڑا سا اسٹرانگ کر کے پڑھنا پڑتا ہے. أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. نیکسٹ والی آیا ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ. وَإِن نون ساکن کے بعد اخفاء آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے نہ ہی حروف اقلاب ہے، حرف اقلاب ہے تو کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي لوگ دقت ہوتی ہے جو موسٹلی پڑھتے رہتے ان کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تھوڑا سا توجہ سے پڑھنے والا ورڈ ہے. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا
بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كما يئس حمزة کے ساتھ یئس الکفار من اصحاب القبور، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے من اصحاب القبور. ٹھیک ہے، جب بھی ساکن کرتے ہیں کسی ورڈ کو یا سٹاپ کرتے ہیں تو حرکات سکپ ہوتے ہیں، نہ کہ حرف سکپ ہوتا ہے. مومنٹ حرکات ان کو ڈراپ کرتے ہیں اور جو لیٹر ہوتا ہے اس کو ڈراپ نہیں کیا جاتا. اب ہم تھوڑا سا تفصیلی بات ہے اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ایمان والوں کو فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، ایمان والو اپنے دشمنوں میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے کی طرح مودت ڈالتے ہو. وقد کفروا ما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں، کفر کر چکے اس چیز کا جو تمہارے پاس حق واضح آ چکا ہے، اور وہ رسول کو نکالنا چاہتے اور تمہیں اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو رب ہے تمہارا، تو اس لیے کافروں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، خاص کر جو اللہ اور اس کے ایمان والوں کے دشمن ہیں، جو ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو مارتے ہیں. کافروں کی دوستی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کافر جو مستامن ہو، امن میں دیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف بھی نہیں دیتا، اس کافر سے لین دین کرنا ایک حد تک جو ہے نا ان سے جائز ہے تعلقات. تو محبت کے حوالے سے گریزی کرنا چاہیے ان سے، دنیا کے جو معاملات ہیں وہ کرنا بہتر ہے، اور یا پھر اس نیت سے کہ ایمان کی طرف آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کے دشمنوں کو بھی اپنا دشمن قرار دیا، حالانکہ وہ اللہ کو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کے ساتھ کفار دشمنی کرتے تھے. اللہ کی ذات کا تو کچھ بھی نہیں، وہ تو قادر مطلق ہے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ایمان والوں کو دشمن ہے وہ میرے دشمن ہے. اس لیے اللہ کے جو پیاروں کے ساتھ دشمنی برتا ہے، جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے پیارے سے دشمنی کرتا ہے، وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. یہ ہم نے یہ پڑھا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی سیرت کو اسوہ کہا گیا کہ ان کے جو ابراہیم علیہ السلام کے جو ذکر کیا گیا، کہا کہ اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی اسوہ حسن ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی توحید کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی پیغام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، رشتہ داروں کو بھی، سب کو. تو یہاں اس لیے ان چیزوں کا ذکر کیا گیا. آگے والی آیات میں بہت سارے ٹاپک ہیں، لیکن ہماری کلاس لانگ ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس میں ان چیزوں سے پرہیز کریں گے اور کچھ باتیں ہم بیان کریں گے تاکہ آپ کی کلاس لانگ نہ ہو، ہم ایزیلی اس کو پڑھ سکیں. تو آخر میں چلتے ہیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یہاں بیعت کے حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب چند بیوی آئیں، انہوں نے ان میں سے حضرت ہند تھی جو انہوں نے اس وقت
اور ان کے ساتھ کچھ بیویاں تھیں جو بیعت کی کس چیز کے اوپر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ ہی چوری کریں گے، نہ زنا کریں گے، نہ اولاد کو قتل کریں گے، اور نہ ہی بہتان باندھیں گے، ولا یاسینہ کا، اور نافرمانی نہیں کریں گے نیکی کے کرنے میں۔ تو اس طرح فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو بیعت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، عورت کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کا ہے کہ سرکار نے کپڑا رکھا اس کے اوپر، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ پانی رکھا، پانی، اور اس پانی کے اندر انہوں نے بھی ہاتھ رکھے، تو اس طرح کا ہے۔ تو مطلب ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے اس طرح۔ بیعت ایک تو بات یہ ثابت ہوئی کہ بیعت جو ہے وہ جائز ہے، اور نیک اعمال کے جو بھی شیخ اپنے مریدین کی لیتا ہے بیعت، اس کے چاہیے کہ نیک اعمال کے اوپر ان سب مطلب جو بھی پہلے گناہ کرتا رہا ان سے اس کو چھٹکارا دلوائے، جو گناہوں کی ان کو بیماریاں لگی ان کے بارے میں کہے کہ نماز کی پابندی یا جس کام پہ وہ غلط کام پہ تھا اس چیز کے چھٹکارے کے ساتھ بیعت لے، اور نئے نیک اعمال کے کرنے کے اوپر بیعت لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا، ایمان والو تم ایس حالت میں نہ پھرو کہ اللہ کے ہاں ناراض ہونے والی قوم جن کے اوپر اللہ ناراض ہوا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے اس کی بارگاہ میں اس قدر ایمان اور سلامتی کے ساتھ جاؤ کہ رب تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اس لیے آج کی کلاس یہاں پہ ختم کرتے، اللہ رب جل والا ہم سب کو دارین کے ساتھ عطا فرمائے، قرآن کے پیغام کو سنیں، آگے لوگوں تک شیئر کریں، اس ہمارے مشن کا حصہ بن جائے، اللہ ہم سب کو دارین کے ساتھ عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔